زندگی مسلسل کوشش کر کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اپنی بقا کی جدوجہد اور اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنے کا شوق انسان کو اس خلافت کا اہل بناتی ہے جس کے لیے رب کریم نے اسے منتخب کیا ہے۔ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات تک انسان پر چند قواعد و ضوابط کی پابندی لازم ہے جن کے بغیر زمین پر اس کی خلافت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ عبادت انسان کے طرز زندگی اور اخلاقیات پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ دنیا کے سب مذاہب کے طریقہ عبادت میں فرق نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے ان کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ یہی فرق نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا اور قیام پاکستان کی وجہ بنا۔ وطن عزیز کی تحریک آزادی در حقیقت مسلمانوں کے تشخص، مذہبی عقائد اور تمدن کے تحفظ کی ایک بے مثال تاریخی جدوجہد تھی۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی شناخت کو واضح کرنا تھا۔ اس خیال پر عمل کے لیے ایک الگ وطن کا قیام لازم تھا۔ اس جدوجہد کو تحریک پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب 1930 میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بر صغیر کے شمال مغربی حصے میں جداگانہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ پیش کیا۔ علامہ اقبال کے اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے مختلف شخصیات نے اہم کردار ادا کیا جن میں چودھری رحمت علی کا نام نمایاں ہے۔ انہوں نے 1933 میں پاکستان کا نام تجویز کیا۔ سندھ مسلم لیگ نے 1938 کے سالانہ اجلاس میں بر صغیر کی تقسیم کے حوالے سے قرارداد منظور کروا لی۔ قائد اعظم 1930 میں الگ مسلم ملک کے قیام کا فیصلہ کر چکے تھے۔ 1940 تک قائد اعظم نے قوم کو ذہنی طور پر علیحدہ وطن کی جدوجہد کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منٹو پارک میں بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک عظیم اجتماع منعقد ہوا۔ اس میں ہندوستان بھر سے مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایک قرارداد منظور ہوئی جس کے مطابق مسلمانان ہند نہ صرف یہ کہ انگریزوں سے آزادی چاہتے تھے بلکہ ہندوؤں سے بھی الگ ہونے کے خواہش مند تھے۔ قیام پاکستان کوئی جذباتی مطالبہ نہیں تھا۔ انگریزوں کا رویہ متعصبانہ تھا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کی مسلمان دشمنی بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ مسلمانوں کے بنیادی حقوق کا استحصال، سرکاری ملازمتوں اور اعلیٰ عہدوں سے محرومی، اردو ہندی تنازع، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں کی اسلام دشمنی اور اس طرح کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنا ان کے حقوق کی پامالی کا سبب اور تہذیب و ثقافت کے لیے خطرہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی لاتعداد قربانیوں کے نتیجے میں یہ مملکت خداداد 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آئی، لیکن مصائب ختم نہیں ہوئے۔ اثاثہ جات کی تقسیم میں تعصب برتا گیا۔ مسئلہ کشمیر آج تک حل نہیں ہوا۔ آزادی کا مطلب محض زمین حاصل کرنا نہیں بلکہ ذہنی غلامی سے چھٹکارا ہے۔ پاکستان کی ثقافت اور رسوم پر اب بھی ہندو معاشرے کا اثر نمایاں ہے۔ رشوت، فرقہ واریت، سود، عدم برداشت، بدعنوانی، اقربا پروری، استحصال اور منفی سوچ میں قائد کا خواب کہیں کھو گیا ہے۔ آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھلا کر وطن کو تنزلی کی راہ پر لا کر حب الوطنی کا نعرہ لگانا محض لفاظی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ یہاں کچھ بھی مثبت نہیں۔ ملک میں جب بھی کوئی قدرتی آفت مثلاً زلزلہ یا سیلاب وغیرہ آیا تو عوام نے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کی۔ یہ وطن قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور سیاحوں کی کشش کا مرکز ہے۔ ایٹمی قوت ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے۔ نیکی اور بدی ہمیشہ سے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ اس لیے ہمیں مایوسی کی بجائے حکمت عملی سے ان برائیوں سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے جو ملک کے تشخص کو پامال کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم پاکستان کو اقبال کے خواب کی تعبیر بنا سکتے ہیں۔
نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔